سلیم صاحب قبلہ کی بارگاہ میں شعر ہے، کبھی حضرت صاحب سجادہ کو میری طرف سے سنا دیجیے گا. اور یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ حضور ریحانِ ملت کی روحانیت آج اس جلسے کی مکمل طور پر نگہبانی فرما رہی ہے. اگرچہ حضور ریحانِ ملت ہماری آنکھوں سے بظاہر اوجھل ہے، مگر مظہر ریحانِ ملت بن کے آج بھی صاحب سجادہ آبرو اہل سنت ہماری اور آپ کی قیادت فرما رہے ہیں. سبحان اس دور اللہ. پرفتن میں آپ لوگ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، ہمارے اور آپ کے قائد آبرو اہل سنت صاحب سجادہ حضرت سبحانی میں صاحب قبلہ موجود ہیں. بے شک بے شک. تو یہ گلستان رضا ہے، اس کی کوئی زینت تو ہوگی نا، تو سنیے گا. زینت گلستان صبح رضا سبحانی، زینت گلستان صبح رضا سبحانی، جن سے روشن ہے شبستان ریحانِ ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن سے روشن ہے شبستان ریحانِ ملت. وہ مقطع سن لیجیے، دعاؤں سے نواز دیجیے گا. اور سچے عاشق ہیں، سچے غلام اعلیٰ حضرت ہیں، تو اس مقطع پر خاموش نہیں رہیں گے آپ لوگ. سبحان اللہ. حضرت کوئی جملہ ایسا نہیں. سنیے گا. سبحان اللہ. کہ ارسلا بوئے گلستان رضا کہتی ہے، ارسلا بوئے گلستان رضا کہتی ہے، تو اگر گل ہے تو گلدان ریحانِ ملت. سبحان اللہ. ارسلا بوئے گلستان رضا کہتی ہے، تو اگر گل ہے تو گلدان ریحانِ ملت. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. تو جس طرح نبی اپنے خدا کی قدرت کی بے مثال شان ہے، اسی طرح غوث اعظم اپنے نبی کی عنایت کی بے مثال شان ہے، اسی طرح آل رسول غوث اعظم کے کارخانہ کرامت کی بے مثال شان ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت آل رسول کی کرامت کی بے مثال شان ہے. ارے رضویو، اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہارا پیر مفتی اعظم بھی اپنے باپ کی مکمل شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. حاضرین کرام، میں کوئی تفصیلی خطاب کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں. کیا بات ہے جان. میرے دادا جان سرکار اعلیٰ حضرت بولنے کے لیے یہاں پر ایک سے ایک علماء کرام تشریف فرما ہے. میں تو اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ جب گھر کا جلسہ ہو رہا ہے تو گھر کا آدمی بتائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں تو آپ لوگوں سے ضروری باتیں کرنے کے لیے حاضر آ گیا ہوں. آج کل مجدد تحریک اور پروپیگنڈوں کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں. جی جی بے شک بے شک بے شک. بہت اچھی بات کہی ہے. واہ 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 واہ. شاید پروپیگنڈے کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ مجددیت کا منصب تحریک سے نہیں بلکہ تقدیر سے کوئی مجدد ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مجدد اعظم فیضان اعلیٰ حضرت نبی حضور ریحانِ ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه علی راسی کل 100 سنۃ من مجدد لها ودینها. اور میرے اعلیٰ حضرت کی شان مجددیت کا یہ عالم ہے کہ جب پٹنہ میں ندوۃ العلماء کے رد عمل میں قاضی عبدالرحیم فردوسی نے 1318 ہجری میں کانفرنس کی تو ملک کے گوشے گوشے سے جید علماء کرام کو جمع کیا. ہزاروں علماء کرام، ہزاروں مشائخ اعظام، حضرت عبد المقتدر بدایونی علیہ الرحمہ نے مائک پر آ کر کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اس منبر رسول پر مجدد میت حاضرہ مولانا احمد رضا خان موجود ہیں. پورا مجمع کھڑا ہو گیا اور نعروں سے پورا پٹنہ گونج گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اور جو مجدد ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں چلا جاتا ہے. بے شک. حضور محدث اعظم نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کے قلم کو کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے سازشیں رچی. کسی زمانے میں کہیں سے آواز آئی کہ ہم احمد رضا کو کچہری میں کھڑا کر دیں گے. احمد رضا نے اپنے آقا اپنے محبوب پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا احمد رضا تو بہت دور کی بات، احمد رضا کی جوتیاں بھی کچہری نہیں جائیں گی. ایک طرف وعدہ دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بہت خوب. کیا بات ہے حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ.
تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عطائیں مقتدر غفار کی ہیں، سبحان اللہ، عطائیں مقتدر غفار کی ہیں، اب بس بندوں کے دل میں گل ہے یا غوث، بے شک، اب بس بندوں کے دل میں گل ہے یا غوث۔ اور اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت اور حضرت کے والد امام نقی علی گڑھ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت ہونے کے لیے گئے تو سیدنا علی رسول نے دونوں باپ بیٹوں کو اسی وقت سند اجازت و خلافت سب عطا فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، مجھے فکر تھی، تو کیسی فکر تھی کہ جب محشر میں مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ علی رسول میرے لیے کیا لائے تو میں احمد رضا کو تحفے میں پیش کر دوں گا۔ کیا بات، تو برادران ملت اسلام میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا، جی جی، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی رسول کے پاس تحفوں کی کوئی کمی تھی؟ کیا علی رسول کے خزانے میں کوئی کمی تھی؟ حضرت علماء کرام کی توجہ چاہوں گا بالکل، کیا علی رسول کے پاس تحفوں کی کوئی کمی تھی؟ کیا علی رسول کے خزانے میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، کوئی کمی نہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اختاب، بڑے بڑے علماء کرام ان کے مرید و خلیفہ تھے، وہ سب بھی تحفہ دے، مگر جیسی بارگاہ ہوتی ہے ویسا ہی تحفہ پیش کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، جیسی ہی بارگاہ ہوتی ہے ویسا ہی تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب بارگاہ رب العزت میں تحفہ دینے کا مسئلہ پیش آیا تو علی رسول کی نگاہیں انتخاب پڑی اس پر جس کے سر پہ 14ویں صدی کی مجددیت کا تاج رکھ دیا گیا تھا، رکھ دیا گیا تھا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہم اس احمد رضا کے مسلک پر چلتے ہیں جو علی رسول کا تحفہ ہے، ہم اس مسلک کو مانتے ہیں کہ جب قیامت کے دن علی رسول کا تحفہ قبول ہوگا تو ان کے مسلک کے لوگ بھی قبول کر لیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے حضرت، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ہم اس احمد رضا کے ساتھ ہیں جو علی رسول کا تحفہ ہے۔ میرے پیر حضور سرکار حضرت نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید اگر امام احمد رضا کے مسلک سے ذرا ہٹ جائے تو وہ میری بیعت سے خارج۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس خاندان سے بھی امام احمد رضا کی مخالفت ہوئی اس خاندان سے علم اٹھ گیا، علم اٹھا لیا گیا۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی زندگی میں جن فتنوں نے سر اٹھایا ان کے چراغ گل ہو گئے، وہ چتر اسلام و مفتی اعظم کے دور میں اٹھایا ان کے چراغ گل ہو گئے، مفسر اعظم اور ریحانی ملت کے دور میں اٹھایا ان کے چراغ گل ہو گئے، اور آج جو تاج الشریعہ صاحب سجادہ کے دور میں اٹھا رہے ہیں ان کے چراغ گل ہو رہے ہیں۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزاں ہیں آج بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے، جواب نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تفصیلی خطاب کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں، پیغام کی حیثیت سے حاضر آ گیا ہوں۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آئے، یہاں سے ایک پیغام لیتے جائیے، میری زبان سے خانقاہ رضویہ کا ایک پیغام سن لیجئے کہ آج ملک و بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے شدائیان مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع جو کئی لاکھ پر مشتمل ہے، میری نگاہوں کے سامنے بار بار مسلک اعلیٰ حضرت کی زندہ بادی کے نعروں سے آج سرزمین بریلی گونج رہی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح زبان سے مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں اسی طرح برائے کرم عملی طور سے بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کا ثبوت پیش کریں، عورتوں کو مزارات سے دور رکھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام ہونے سے بچائیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھی بات کی، حاضر ہوتے وقت آداب حاضر کا خیال رکھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو پوری زندگی رد بدعت و منکرات میں صرف کر دی، لہذا آپ اپنی بہرا روی کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عقیدت سے لیس دنیا صرف ان کے مزار پر 2 گز کی چادر چڑھا کر عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ فاضل بریلوی کی تمنائی دنیا صرف ان کے نام پر نظر و نیاز کے کھانے پینے پیش کر کے اپنے کو خود فریبی کا شکار نہیں بنا سکتی۔ مزاروں کی چادریں ہماری وراثت نہیں ہے، قوم کے نظرانے ہماری وراثت نہیں ہے، جلسے جلوس ہماری وراثت نہیں ہے۔ فاضل بریلوی نے علمی وراثت چھوڑی ہے، فاضل بریلوی کی چھوڑی ہوئی کتابیں ہماری وراثت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آج کل کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس شمع مسلک اعلیٰ حضرت اور اس شمع خاندان اعلیٰ حضرت کو بجھا دیا جائے جس شمع کی لو سے بے شمار مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جل رہے ہیں۔ وہ کبھی کسی میدان میں مخالفت کرتے ہیں، کبھی کسی میدان میں مخالفت کرتے ہیں، مگر سنو، چند میدانوں میں مخالفت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا،
کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ڈنکا ہر میدان میں بج رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا چرچا ہر میدان میں ہو رہا ہے، وہ چاہے علم و فضل کا میدان ہو، وہ چاہے زہد و تقوی کا میدان ہو، وہ چاہے فقہ و نظر کا میدان ہو، وہ چاہے عشق و محبت کا میدان ہو، وہ چاہے تصنیفات کا میدان ہو، وہ چاہے رد وہابیت کا میدان ہو، ہر ایک میدان میں امام احمد رضا کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر ایک میدان میں امام احمد رضا کا چرچا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کو سرکار غوث اعظم نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور ارسلان رضا کو یقین کامل ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سرکار غوث اعظم کی شان میں جو یہ شعر کہا تھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وہ حقیقت میں میرے سرکار غوث اعظم نے سرکار اعلیٰ حضرت کو گفٹ فرما دیا ہے کہ اے امام احمد رضا، تو تمہارے چرچے کو مٹانے کی کوشش کرے گا، تو تمہارے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا، تو تمہارے مسلک کو مٹانے کی کوشش کرے گا، تو خود مٹ جائے گا، تو خود نیست و نابود ہو جائے گا، کیونکہ اب مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، اے امام احمد رضا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور اب جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ سرکار غوث اعظم نے سرکار اعلیٰ حضرت کو اتنا نواز دیا کہ اب اعلیٰ حضرت کے چرچے کو مٹایا ہی نہیں جا سکتا، تو ظاہری طور پر اعلیٰ حضرت سے محبت دکھانے لگے اور ان کے اولادوں سے نفرت کرنے لگے، ان کے اولادوں کے چرچے کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ مگر سنو، اور وقت پڑے تو سنا بھی دینا کہ دعوی عشق رضا اور آل رضا سے نفرت، دعوی عشق رضا اور آل رضا سے نفرت دعوی بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری، دعوی بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو بہت دور کی بات، حجت الاسلام و مفتی اعظم تو بہت دور کی بات، مفسر اعظم اور ریحان ملت تو بہت دور کی بات، تاج الشریعہ و صاحب سجادہ تو بہت دور کی بات، تم ان علماء مسلک کے اعلیٰ حضرت کا بھی چرچا نہیں مٹا سکتے، اور یہ علماء مسلک کے اعلیٰ حضرت بھی بہت دور کی بات، تم ان غلامان اعلیٰ حضرت کا بھی چرچا نہیں مٹا سکتے، جن کو تو اعلیٰ حضرت صرف ارادت کی نسبت ہے۔ یہ لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اے رضا، مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، ہند تو ہند عرب میں ہوا شہرہ تیرا، ہند تو ہند عرب میں ہوا شہرہ تیرا۔ بس انہی چند پیغامات کے ساتھ میں اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں۔ میں دنیا سنت کی عظیم درسگاہ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤں شریف میں زیر تعلیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں جلد سے جلد اپنی تعلیم مکمل کر کے خدمت دین کی انجام دوں اور اپنے دادا اعلی حضرت آمین اللہ کی مشن اور ان کے مسلک کی خدمت انجام دوں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ حضور صاحب سجادہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے، مسلک کے اعلی حضرت کا بول بالا فرمائے، مسلک کے اعلی حضرت کے حافظوں کا منہ کالا فرمائے۔ آمین۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا عثمان رضا خان صاحب کے لال جمیہ دامت برکاتہم القدسیہ کو شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے اتنی شاندار تقریر کی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ہے، اور جب بول رہے تھے تو لوگوں کے میری نگاہ سے محبت کے آنسو نکل رہے تھے، اور ہم سب تو یہی کہیں گے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ بہت شاندار تقریر کی۔ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، حضور صاحب سجادہ تشریف لانے والے ہیں۔ اب آگے کا پروگرام کیسے چلے گا، یہ اب میں ایسی عظیم شخصیت کو بلا رہا ہوں، اس لیے خطبہ زیادہ ہیں، ٹائم کم ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پیش کرنا ہے۔ میری مراد میدان خطابت کے شاہ سوار بس میں سنیت قلم بردار یعنی حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب قبلہ مدث اللہ العلی، جن کے لیے 4 مصرے ضرور کہوں گا کہ اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے، اور کے رخ پہ قادری چادر اعلیٰ حضرت کا شیر بیٹھا ہے۔ آئیے سارا مجمع جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ سلامت دیے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے، زمانے کو بتا دیجئے کہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اسلام کی عظمت پہ ہم جان لٹا دیں گے۔ گر چھیڑا جہاں والوں اسلام کے شیروں کو ہم 1400 برس پہلا کوہرام مچا دیں گے۔ چلو کرو یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اور سے رضوی علامہ مختار احمد صاحب قبلہ، پھولوں کی ہنسی ہو یہ ستاروں